اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یقیناً ثم الحمد للہ و شکر للہ رب العالمین کہ قراءت کلام خداوندی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی درست پڑھائی کے ضمن میں 4 اہم قوانین یعنی وقف یا فصل، وصل، اعادہ اور ابتدا کے اہم اور ممکنہ قواعد آج بے خوبی و خوش اسلوبی اپنی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو قراءت کے آخری قانون یعنی ابتدا سے متعلق ہوگی۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ یاد دلا دوں کہ اگر ویڈیو مفید لگے اور پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ابتدا کے بارے میں۔ ابتدا کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تو تلاوت کی ابتدا کہلائے گی، جبکہ دوسری قسم آیت کی ابتدا۔ تلاوت کی ابتدا کے ضمن میں ایک یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآنی موضوع کے درمیانی کسی آیت سے تلاوت شروع نہ کی جائے، جس کے لیے بہترین نشانی علامت رکوع ہے۔ اگر رکوع سے تلاوت شروع کریں تو اس غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پس تلاوت کی ابتدا ہو یا دوران تلاوت آیت کی، ہر 2 صورتوں میں ضروری اصول و قوانین کا علم ہونا از بس ضروری ہے، جو کہ مختصراً کم و بیش 3 قواعد پر مشتمل ہے۔ قاعدہ نمبر 1 اس طرح سے ہے: اگر ابتدا ایک ایسے لفظ سے ہو جس کے تمام حروف پر حرکات یعنی زیر زبر پیش موجود ہوں تو بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی حرف یا حرکت میں کمی بیشی کے پڑھنا ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے دیکھا کہ ابتدائی لفظ یعنی الحمد کے تمام حروف اور حرکات کو کسی کمی بیشی کے بغیر پڑھا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر ابتدائی لفظ الف لام سے شروع ہو تو اس لفظ سے ابتدا کرنے کی صورت میں خالی الف پر یعنی حمزہ وصل پر ہمیشہ زبر سمجھا جائے گا، ہمیشہ زبر پڑھا جائے گا۔ جیسے آسان سی مثال پیش کروں: الرحمن الرحیم۔ پھر ذرا آگے بڑھیں، سورۃ البقرہ کی 3 آیت بھی دیکھیں۔ الف لام سے شروع ہے، اس لیے زبر لگا کر پڑھیں گے الذین یؤمنون وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 3، یہ قاعدہ بھی بہت اہم ہے، جبکہ بہت سے لوگ اس قاعدے کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر تلاوت کے آغاز میں یا پھر وقف تام کے بعد اگلی آیت کا ابتدائی لفظ حمزہ وصل یعنی خالی الف سے شروع ہو رہا ہو مگر اس کے بعد والا حرف لام نہیں بلکہ کوئی دوسرا حرف ہو تو ایسے میں اس لفظ کے تیسرا حرف کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو دونوں حالتوں میں خالی الف یعنی حمزہ وصل مکسور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا۔ جیسے سورہ نمبر 58 سورۃ المجادلہ کی اس آیت میں آپ دیکھیں، اس لفظ کا تیسرا حرف خا پر زبر ہے، اور پھر سورہ یاسین کی پھر اس آیت کو دیکھ لیں، تیسرا حرف با کے نیچے زیر ہے۔ پس دونوں صورتوں میں یعنی تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں حمزہ وصل کے نیچے زیر ہی آئے گی۔ پس ان مثالوں میں حمزہ وصل مکسور یعنی زیر والا ہوگا اور ہم ابتدا یوں کریں گے اتخذوا، اتخذوا، اور پھر اتبعوا، اتبعوا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ وصل پر بھی پیش ہی ہوگی۔ جیسے
اس لفظ کو دیکھیں، تیسرے حرف دال پر پیش ہے، لہٰذا پہلا حرف یعنی حمزہ وصل پر بھی پیش ہی آئے گی۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی اس آیت کی ابتدا میں دیکھیں کہ تیسرے حرف ذو پر پیش ہے، لہٰذا حمزہ وصل پر بھی پیش ہی آئے گی، اور ہم پڑھیں گے انظر انظر۔ اب اجازت لینے سے پیشتر اپنے آئندہ کے پروگرام سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ایک صاحب سوال فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو واقعہ معراج سے لگ بھگ 8 دہائیاں بعد میں تعمیر کی گئی ہے، تو رسول اللہ کا سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسا، یعنی کس نوعیت کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میری آنے والی ویڈیو جس کا عنوان ہوگا شب معراج کی حقیقت، جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ مسجد اقصیٰ دراصل کیا ہے، مسجد حرام سے کیا مراد ہے، یہ واقعہ حالت خواب کا ہے یا حقیقت کا یا روحانیت کا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے تمام سوالات اور شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو پیش کی جائے گی مذہب اور سائنس کے عنوان سے، جس میں یہ بتایا اور دکھایا جائے گا کہ کس طرح مذہب اور سائنس کو الگ الگ کر کے نہ دینی ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں نے سائنس سے استفادہ کرنے میں غیر مسلموں کی نسبت کیا کوتاہیاں کی ہیں، جس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں اور بدقسمتی سے کل بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی اطلاع یعنی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے تو اس چینل تعلیم القرآن کو سبسکرائب کریں۔ بس ناظرین کرام، آخر میں یہ دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو حقیقی علم اور سمجھ کے ساتھ اپنے اس فرمان مقدس کی تلاوت کرنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی اعلیٰ ہمت و توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔